بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 4 کے اسٹوڈنٹس، میں ہوں مس رابعہ اور آپ کو میں یکساں قومی نصاب کے مطابق تمام مضامین کے ویڈیو لیکچرز کی سیریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں سوشل اسٹڈیز گریڈ 4 کے یونٹ 1 کو شروع کرنے جا رہی ہوں۔ یونٹ 1 سٹیزن شپ اینڈ ہیومن رائٹس۔ سٹیزن شپ کا مطلب ہے شہریت۔ سٹیزن شپ یعنی شہریت کا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص کا قانونی طور پر کسی بھی ملک کا فرد تصور کیا جانا۔ Our country پاکستان is our identity، کہ ہمارا ملک ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری پہچان ہے۔ We are its citizens، ہم اس کے شہری ہیں۔ ہم کس کے شہری ہیں؟ پاکستان، کنٹری پاکستان کے ہم سٹیزنز ہیں۔ An individual entitled to all social, economic, political and other rights in a country is called its citizen۔ Citizen کی definition کیا ہے؟ An individual entitled to all social, economic, political and other rights in a country is called its citizen۔ کہ ایک فرد جو کسی بھی ملک کی تمام سماجی، معاشی، سیاسی اور دیگر حقوق کا حقدار ہو، اسے اس کا شہری کہا جاتا ہے۔ The citizen also has certain responsibilities to perform، کہ ایک سٹیزن، ایک شہری کی جو ہے وہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اس نے نبھانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، پرفارم کرنی ہوتی ہیں۔ And the state is responsible for the protection of her rights، اور جو state ہے، جو گورنمنٹ ہے یا ریاست ہے، وہ کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، ریسپانسیبل ہے اس شہری کی حفاظت کی اور اس کے حقوق کی حفاظت کی، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ سٹیزنز کی کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں اور حکومت کی بھی کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں۔ حکومت بھی جو ہے اس کی جان کی اور اس کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ A person is the citizen of a country where she is born۔ ایک شخص اسی جگہ کا شہری ہوتا ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے۔ Earliest concept of citizenship was introduced by the ancient Greeks۔ یہ آپ انڈرلائن کریں گے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، شارٹ کوسچنز میں آ سکتا ہے یا MCQs میں، کہ ابتدائی شہریت کا جو ابتدائی تصور ہے وہ یونان نے متعارف کروایا تھا۔ Now think and answer، سوچیں اور بتائیں۔ You are a citizen of which country، کہ آپ کس ملک کے شہری ہیں۔ آگے جو خالی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہے۔ Do you have the following rights؟ Response by writing yes or no، کہ کیا آپ کو درجہ ذیل حقوق حاصل ہیں، ہاں یا نہیں لکھ کر جواب دیں۔ Right to live یعنی کہ جینے کا حق، Right to education یعنی کہ تعلیم کا حق، Right to health یعنی کہ صحت کا حق۔ تو کیا ہے کہ درجہ ذیل حقوق کیا آپ کو حاصل ہیں؟ جو آپ کو حاصل ہیں ان کی بلاک میں آپ نے یس مینشن کرنا ہے۔ Every individual is a citizen of a country as well as a global citizen، کہ ہر فرد ایک ملک کا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ گلوبل سٹیزن بھی ہے۔ جی، سٹیزن ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ گلوبل سٹیزن بھی ہے۔ لیٹس لرن ہو از اے گلوبل سٹیزن۔ چلیے سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گلوبل سٹیزن کون ہے۔ پیج 6 گلوبل سٹیزن۔ گلوبل کا مطلب ہے عالمی، یعنی کہ پوری دنیا، بین الاقوامی طور پر۔ A global citizen is a citizen who is aware of international affairs۔ جی، گلوبل سٹیزن کون ہے؟ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں کہ گلوبل سٹیزن یعنی گلوبل شہری یا عالمی شہری وہ شہری ہے جو بین الاقوامی معاملات سے آگاہ ہو۔ انٹرنیشنل افیئرز یعنی کہ بین الاقوامی، پوری دنیا کے۔ He respects everyone regardless of color, race, gender, language and culture۔ وہ سب کا احترام کرتا ہے رنگ، نسل، جنس، زبان اور ثقافت سے قطع نظر ہو کر۔ یعنی کہ وہ جو گلوبل سٹیزن ہوتا ہے وہ نہیں خیال کرتا
کہ اس کی زبان کیا ہے, اس کی ثقافت کیسی ہے, اس کا مذہب کیا ہے, جینڈر کیا ہے, رنگ کیا ہے, ان باتوں کا بالکل بھی نہیں خیال کرتا اور انٹرنیشنل افیئر سے اویئر ہوتا ہے اور ہر ایک کی ریسپیکٹ کرتا ہے. ہی ناٹ اونلی ورکس فار دی بینیفٹ of the people belonging to his own country but also works for the betterment of the humanity. Humanity means people of the world. ہم پڑھ رہے ہیں گلوبل سٹیزن کے بارے میں کہ جو گلوبل سٹیزن ہوتا ہے وہ نہ صرف لوگوں کے یعنی کہ وہ نہ صرف ان لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے جو کہ اس کے ملک سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ پوری انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. یعنی کہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے, صرف اپنے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی وہ کام کرتا ہے. اور he strives for equality and peace, اور وہ امن اور مساوات کے لیے کوشاں رہتا ہے. ٹھیک ہے. As a digital citizen, he believes that the prosperity of a person or a nation is dependent on the prosperity of other people and nations. ہم گلوبل سٹیزن کے بارے میں پڑھے ہیں کہ گلوبل سٹیزن کون ہوتا ہے, جو انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے, جانتا ہے, ٹھیک ہے نا, سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھا بیہیو کرتا ہے, سب کی عزت کرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی مذہب سے. پھر ہم نے پڑھا کہ وہ جو گلوبل سٹیزن ہوتا ہے وہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ پوری انسانیت یعنی کہ پوری دنیا کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. وہ مساوات اور امن کے لیے کوشش کرتا ہے. اب ہے کہ ایز اے گڈ ڈیجیٹل سٹیزن ہی بلیوز دیٹ دی پراسپیرٹی آف اے پرسن اور اے نیشن از ڈیپینڈنٹ آن دی پراسپیرٹی آف ادر پیپل اینڈ نیشنز. اور لاسٹ والا پوائنٹ کیا ہے کہ بطور ڈیجیٹل شہری ان کا ماننا ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر قائل ہوتے ہیں, ان کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ کسی شخص یا قوم کی خوشحالی دوسرے لوگوں اور قوموں کی خوشحالی پر منحصر ہے, دوسرے لوگوں کی خوشحالی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. کیا ہے کہ کسی شخص یا قوم کی خوشحالی دوسرے لوگوں اور قوموں کی خوشحالی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ریسپانسبلٹیز آف آ گلوبل سٹیزن. اب ہم دیکھیں گے کہ گلوبل سٹیزن ایک جو عالمی شہری ہوتا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا ریسپانسبلٹیز ہیں. ان آرڈر ٹو امپروو دی ورلڈ اینڈ مینٹین پیس, سٹیزن ہیو دی فالوئنگ ریسپانسبلٹیز. کہ دنیا کو بہتر بنانے اور امن برقرار رکھنے کے لیے شہریوں کے پاس مندرجہ ذیل شہریوں کی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ریسپیکٹ فار ہیومینٹی, کہ انسانیت کا احترام. پروٹیکٹنگ ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کا تحفظ. شیئرنگ اینڈ سسٹیننگ ریسورسز فار دی بیٹرمنٹ آف دی ورلڈ, کہ وسائل کو وہ شیئر کرتے ہیں دنیا کی بہتری کے لیے, جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ دنیا کی بہتری کے لیے شیئر کرتے ہیں. ہیلپنگ ایچ ادر, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, مدد کرنا. کیپ دا انوائرمنٹ کلین اینڈ یوزنگ نیچرل ریسورسز کیئرفلی, کہ ماحول کو صاف رکھتے ہیں اور قدرتی وسائل کا استعمال کرتے ہیں. یوزنگ ڈائلاگ فار ریزالونگ کنفلکٹس ڈسپیوٹس, اور کسی تنازع کی صورت میں یا کسی تنازع کو حل کرنے کے لیے وہ بات چیت کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ کسی تنازع کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہمارے پاس بلاک میں دیکھیں, ڈاکٹر رتپوفاؤ واز اے جرمن فزیشین, کہ ڈاکٹر رتپوفاؤ جو ہے جرمن کی ایک ڈاکٹر تھی. شی از ناؤن ایز دی مدر آف لیپرسی پیشنٹس, کہ ان کو جزام, لیپرسی کا مطلب ہے جزام کہ مریضوں کی ماں کہا جاتا ہے. شی سروڈ ان پاکستان فار 57 years and overcame لیپرسی. انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں 57 سال جو ہے اپنی خدمات سر انجام دی اور جزام کی ڈیزیز پر قابو پایا. شی فاؤنڈیڈ لیپرسی سینٹر ان کراچی ان 1963. انہوں نے
1963 میں کراچی میں جزام مرکز قائم کیا. لیپرسی پیشنٹس فرام آل اوور دا کنٹری کم ہیئر فار ٹریٹمنٹ, کہ پوری دنیا سے, پورے ملک سے جو ہے وہ جزام کے مریض یہاں پہ علاج کے لیے آتے تھے. کہاں پہ؟ کراچی میں. لیٹر آن شی اسٹیبلشڈ لیپرسی سینٹر ان KPK بلوچستان اینڈ گلگت بلتستان اینڈ ٹریٹڈ لیپرسی پیشنٹس. اور پھر اس کے بعد بعد میں انہوں نے KP میں بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بھی جزام کے مراکز قائم کیے, لیپرسی کی مراکز جو ہیں وہ قائم کیے. گورنمنٹ آف دی پاکستان ہیز awarded her with ستارہ قائد اعظم فار ہر سروس, اور حکومت پاکستان نے ان کی خدمات پر انہیں ستارہ قائد اعظم نوازا, یہ ایوارڈ ہے. ٹھیک ہے. She died on 10th August 2017 and is buried in Karachi. وہ 10 اگست 2017 کو فوت ہوئی اور کراچی میں دفن ہوئی. تو دیکھیں یہ کہاں کی تھی؟ جرمن کی تھی, اور پاکستان میں آ کے انہوں نے لوگوں کی خدمت کی. تو ہم پڑھے ہیں ریسپانسبلٹیز آف اے گلوبل سٹیزن, جو عالمی شہری ہوتا ہے. کون؟ جو صرف اپنے ملک کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. تو یہ ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ رت پفاؤ جو ڈاکٹر تھیں انہوں نے کس طرح ایک گلوبل سٹیزن کی ریسپانسبلٹیز جو ہیں وہ فلفل کی. اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیجیٹل سٹیزن. پہلے ہم نے پڑھا گلوبل سٹیزن, اب ہم پڑھیں گے ڈیجیٹل سٹیزن کے بارے میں. اب ڈیجیٹل سٹیزن کون ہے؟ A citizen who uses internet and other digital resources effectively for participating in social, political and economic activities is known as a digital citizen. جی ڈیجیٹل سٹیزن کون ہوتا ہے؟ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے, اس کو انڈرلائن کر لیں. ایک شہری جو انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل وسائل کو سماجی, سیاسی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے. یہاں پہ مؤثر کا جو ورڈ ہے, افیکٹولی کا جو ورڈ ہے, اس پہ آپ ذرا فوکس کریں. تو ایسے اسے جو ہے وہ ڈیجیٹل سٹیزن کہا جاتا ہے. کسے کہا جاتا ہے؟ جو انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل وسائل کو سیاسی, معاشی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے. Nowadays, Facebook, WhatsApp, Instagram and Twitter are broadly used. ٹھیک ہے کہ آج کل فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, ٹویٹر بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں. The online activities of digital citizens have an impact on activities around the world. اب کیا ہے کہ جو آن لائن سرگرمیاں ہیں, ٹھیک ہے, ان کا دنیا بھر کی سرگرمیوں پر اثر ہوتا ہے. Move on page 7. اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریسپانسبلٹیز آف اے ڈیجیٹل سٹیزن. ڈیجیٹل سٹیزن ہیز ملٹیپل ریسپانسبلٹیز. ڈیجیٹل سٹیزن کی ڈیفینیشن, گلوبل سٹیزن کی ڈیفینیشن, ان کی ریسپانسبلٹیز جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے, کہیں سے بھی کوشچن آ سکتا ہے. نمبر 1, پروٹیکٹ پرسنل انفارمیشن آف ادر. دوسروں کی جو ذاتی معلومات ہے اس کی حفاظت کرنا. نمبر 2, سیو ڈاؤن لوڈنگ آف پیپلز انفارمیشن, فوٹوز اور ورک ود پرمیشن. کہ آپ دوسرے لوگوں کا جو کام ہے, ان کی جو معلومات ہیں, تصاویر ہیں یا جو بھی کام ہے وہ ان کی اجازت کے ساتھ آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں. ٹھیک ہے, بغیر اجازت کے مت آپ اپنے پاس لے کے آئیں ان کی ساری چیزیں. نمبر 3, سیک پرمیشن بیفور شیئرنگ ادرز پرسنل انفارمیشن اور فائلز. کہ دوسروں کی انفارمیشن, دوسروں کی معلومات اور فائلز آگے شیئر کرنے سے پہلے آپ ان سے پرمیشن لے لیں, اجازت لے لیں. نیکسٹ از avoid spreading fabricated and immoral information. یعنی کہ غیر اخلاقی معلومات جو ہے وہ پھیلانے سے گریز کریں. Avoid all types of prejudices. کہ تمام تعصبات کے, ہر قسم کے تعصبات سے بچیں. Do not harm others' reputation and efforts. کہ دوسروں کی ریپوٹیشن یعنی کہ ساکھ کو اور ان کی کوشش کو نقصان نہ پہنچائیں جو بھی وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر لاسٹ پہ ہے ریسپیکٹ ہیومن رائٹس.
के हकूक का एहतराम करें, इंसानी हकूक का एहतराम करें। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स के इंसानी हकूक क्या है। It is our belief that all human beings are born equal as we are the offspring of Adam alayhis salam and Eve alayhis salam, کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انسان برابر پیدا ہوئے ہیں کیونکہ ہم آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ No one has an edge over the other due to the family background and race، کہ خاندانی پس منظر اور نسل کی وجہ سے کسی کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں ہے۔ All humans are entitled to basic rights which are same for everyone. For example, right to live, right to eat, right to freedom. یہ تمام انسان بنیادی حقوق کے حقدار ہیں جو سب کے لیے یکساں ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ جینے کا حق، کھانے کا حق اور آزادی کا حق۔ These rights are mentioned in the United Nation Charter of Human Rights، اور یہ جو حقوق ہیں وہ یونائٹڈ نیشن چارٹر ہیومن رائٹس میں مینشن ہے، درج ہے۔ ٹھیک ہے، دی ہیومن رائٹس سیف گارڈ دی ہیومن ڈگنیٹی، انسانی حقوق انسانی وقار کی حفاظت کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دیز رائٹس آل ہیومن بینگز آر انٹائٹلڈ ٹو دی سیم بیسک نیڈز اینڈ فیسلٹیز، ان کے حقوق کے مطابق تمام انسان اپنے مذہب اور نسل کے فرق کے باوجود ایک جیسی بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حقدار ہیں۔ It is responsibility of the state to ensure, provide and protect these rights۔ اب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کو، اپنی عوام کو ان حقوق کی فراہمی کریں، ٹھیک ہے، فراہمی کی یقین دہانی کریں۔ Now next point is fundamental human rights، بنیادی انسانی حقوق کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے پچھلے ٹاپک ہیومن رائٹ میں یونائٹڈ نیشن کے بارے میں پڑھا۔ Do you want to know more؟ اس میں ہم مزید جان لیتے ہیں۔ The United Nations was founded in 1945۔ Maintaining peace, ensuring progress and protecting human rights are the three important points in the یونائٹڈ نیشن چارٹر۔ ٹھیک ہے نا، یہ ساری یہ ایبریویشن یوز کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے اس کی بنیاد 1945 میں رکھی گئی، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ امن کو برقرار رکھنا، ترقی کو یقینی بنانا اور انسانی حقوق کا تحفظ۔ یہ اس کے 3 اہم نکات ہیں۔ اب ہم اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھیں گے، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے بنیادی انسانی حقوق۔ Some fundamental human rights are given below. Every individual has a right to live in freedom، کہ ہر فرد کو آزادی سے جینے کا حق ہے۔ All human beings are equal in terms of their caste, color and race۔ تمام انسان اپنی ذات، رنگ اور نسل کے لحاظ سے برابر ہیں۔ Every individual has a freedom of religion، ہر فرد کو مذہب کی آزادی ہے۔ Every individual has a right to education، ہر فرد کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ All human beings are equal before the law، قانون کے سامنے تمام انسان برابر ہیں۔ Every individual has freedom of movement، کہ ہر فرد کو نقل و حرکت کی آزادی ہے، وہ کہیں بھی شہر میں گھوم پھر سکتا ہے، جا سکتا ہے باہر بھی، ٹھیک ہے۔ Every individual has freedom of speech and expression، ہر فرد کو اظہار رائے کا جو ہے اظہار رائے کی آزادی ہے، یعنی کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے آزادانہ طور پہ۔ Now stop and tell، do you show respect to others right؟ Explain with an example، کہ کیا آپ دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں؟ ایک مثال سے سمجھائیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ نیکسٹ از لیٹس ڈو سم تھنگ نیو، کہ کچھ نیا کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں اردو میں، بلکہ انگلش میں بھی پڑھ دیتی ہوں۔ وزٹ اے پبلک پلیس سچ ایز اے بینک، اے ہاسپٹل اور اے پارک ود یور پیئرز اینڈ آبزرو دی کنڈیشن آف تھنگس سچ ایز بینچز، پلانٹس، بلبس اینڈ فینس ایٹسٹرا۔
Discuss with your peers how these can be maintained. کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی پبلک پلیس پہ جائیں, جیسے کہ بینک ہو گیا, ہسپتال ہو گیا, پارک, یعنی ان ساری جگہوں کا دورہ کریں اور چیزوں کی حالت کا مشاہدہ کریں. وہاں پہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں جیسے کہ بینچ ہے, پودے ہیں, سیٹس ہیں وہاں پہ جو موجود ہیں, بلب ہیں, پنکھے وغیرہ, جو بھی سہولیات ہے اس طرح کی, تو اپنی ساتھیوں سے بات کریں کہ کیسے ان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے, مینٹین کیا جا سکتا ہے. Now move on page 8, responsibilities. اب responsibilities یعنی کہ ذمہ داریاں کس کی؟ شہریوں کی. بحیثیت گڈ سٹیزن ہماری بہت سی responsibilities ہیں. Let's see which are responsibilities. Along with rights, citizens also have certain responsibilities that must be carried out in a proper manner. ٹھیک ہے نا, سٹیزن آپ کا جو لیسن ہے شہری, تو جس طرح سٹیزنز کے رائٹس ہیں, حقوق ہیں, اسی طرح ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں کچھ, ٹھیک ہے, ریسپانسبلٹیز بھی ہیں. حقوق کیا ہیں؟ جو ان کو حاصل ہونے ہیں حکومت کی طرف سے, اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جو انہوں نے کرنی ہے, جو شہریوں نے, سٹیزنز نے کرنی ہے. Some responsibilities are given below. To be patriotic یعنی کہ وطن سے محبت کرنا یا محب الوطن ہونا. Respect and follow rules and laws, قوانین کا احترام کرنا, رولز اور ریگولیشنز وغیرہ کا, ضوابط کا احترام کرنا, یعنی کہ جو قواعد اور رولز آپ پہ لاگو ہیں وہ ان کو آپ نے فالو کرنا. Respect others' right, beliefs and opinions, کہ دوسروں کے حقوق, عقائد اور رائے کا احترام کرنا. Pay taxes regularly, باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرنا. Keep public areas clean, پبلک ایریاز جو آپ کے ہیں ان کو صاف رکھنا. عوامی جگہ جیسے کہ پارک ہو گیا, ٹھیک ہے, ریلوے اسٹیشن, ہوائی بندرگاہیں, سڑکیں وغیرہ. Use resources such as water, electricity and natural gas carefully, اور جو آپ کے یہ نیچرل ریسورسز ہیں جیسا کہ گیس ہو گئی, بجلی ہو گئی, پانی ہو گیا, ان کو احتیاط سے استعمال کرنا تاکہ یہ ضائع نہ ہو. تو یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر جس میں ہم نے سیکھا کہ ایچ سٹیزن از ریسپانسبل فار سیف گارڈ ادرز رائٹ اینڈ نیشنل, گلوبل اینڈ ڈیجیٹل لیول, کہ ہر شہری قومی, عالمی اور ڈیجیٹل سطح پر دوسروں کے حقوق کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. ہیومن رائٹس آر دی اسٹینڈرڈس to maintain equality in terms of fundamental human needs and facilities, کہ انسانی حقوق بنیادی کے لحاظ سے مساوات کو برقرار رکھنے کے معیار ہیں, ٹھیک ہے. Then each citizen has responsibilities along with rights, کہ ہر شہری کے حقوق کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. جہاں ہمیں حقوق حاصل ہیں وہاں ہماری responsibilities بھی ہیں. To do work in proper and correct manner is called responsibilities. اب responsibility کسے کہتے ہیں؟ کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دینا responsibility کہلاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا یونٹ. اگلے ویڈیو لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کو سالو کروں گی. ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق تمام مضامین کے ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اور آپ اگر کسی قسم کی بھی رائے دینا چاہیں گے میرے لیکچرز کے بارے میں تو آپ کو کھلی آزادی آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پیراگراف کی ریڈنگ کر کے اس پیراگراف کو ایکسپلین کروں تو مجھے ضرور بتائیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ایک لائن کر کے میں اس کو ایکسپلین کروں تو یہی طریقہ اگر اچھا ہے تو بھی مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.